اسے اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا، گندم کو اس کے اناج میں سے اس کی بالیوں سے نکالنا نہیں باہر، بلکہ اس میں ہی رہنے دینا۔ الا قلیلا مما تاکلون، اور جتنی ضرورت ہو وہ کھا لینا اس کو نکال کے، گندم بنا کے، آٹا بنا کے۔ یہاں پر سبق یہ ملا کہ اناج ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اتنا جتنا استعمال میں آ جائے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے طریقہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج گورنمنٹ اپنی رعایا کے لیے گوداموں میں سیو کرتی ہے، اناج کو ذخیرہ کرتی ہے۔ پھر اسی اثنا میں یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا اس تعبیر بتانے والے کو لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب وہ لے آئے، قال ارجع، انہوں نے کہا جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے چال چل کے ہاتھ کاٹے تھے اور مجھے یہاں تک پہنچایا تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی چال کو جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس بادشاہ نے پیشکش کی کہ آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں، آپ ساری باغ دوڑ سنبھال لیں۔ فرمایا نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ ایسا بادشاہ نہ بنائیں مجھے بلکہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، کیونکہ خزانے کی دیکھ بھال، اناج غلے کو سیو کرنا میں جانتا ہوں۔ انی حفیظ، ایک تو میں اس حساب کتاب کو جانتا ہوں، اور علیم، ہر چیز کہاں رکھنی ہے، کس طرح سیو کرنی ہے، اس کی معلومات بھی مجھے ہے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی نے کوئی ورکر رکھنا ہو تو نمبر 1 وہ امین ہونا چاہیے۔ اسی میں ہے لدینا مکین امین، یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو امین کہا کہ امانت دار ہوں، تو امانت دار ورکر ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ کام کاج جانتا ہو۔ ایک بات اور اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر انسان اہل ہو تو وہ کوئی عہدہ اور منصب مانگ سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اگر وہ اس منصب پر نہ آیا تو کوئی نااہل آ کر ان منصب پر آ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے وہ منصب مانگ لیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، انی حفیظ علیم، مجھے اس کی ساری معلومات ہے اور میں اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس جب قحط سالی ہوئی اور انہوں نے اناج ذخیرہ کر لیا تھا تعویل کے مطابق، تو ان کے بھائی بھی اناج لینے کے لیے مصر آیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے ان کے بھائی بنیامین کو بھی لائے تاکہ ہمیں ایک بوری اناج کی زیادہ ملے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کی بورے میں اپنا وہ ڈونگا رکھ دیا جس سے وہ تقسیم کرتے تھے اناج، اور انہیں وہ روکنا چاہتے تھے کیونکہ بنیامین سگے بھائی تھے اور باقی بھائی ستیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ جانے لگے قافلے والے تو بنیامین کے بورے میں وہ ڈونگا تھا۔ فلما جہزہم، جب وہ جانے لگے تو ایک آواز لگانے نے آواز لگائی ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، آواز لگانے والے نے آواز لگائی تم میں سے کوئی چور ہے جس نے بادشاہ کا ڈونگا لیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، ہم نے تو ڈونگا نہیں لیا۔ کہنے لگے اگر ایسا ہوا تو یہ بتاؤ اس جھوٹے کا پھر کیا کریں، اس کی سزا کیا ہو؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اگر کسی کے پاس سے نکل آئے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو یہیں پر ہی رکھ لینا، ہم چلے جائیں گے۔ اسی طرح ہی ہوا، جب تلاشی لی گئی تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی سے وہ ڈونگا نکل آیا۔ فوراً وہ بھائی کہنے لگے کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اور آگے آ کے ہے ان یسرق، اس نے بھی چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی یوسف نے۔
یعنی الزام ڈال دیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے بڑی منت سماجت کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو نہیں بھیجا اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تمہارا سگا بھائی ہوں۔ اب جب بھائی بھی وہیں رہ گیا تو والد سیدنا یعقوب علیہ السلام وہ اور غمزدہ ہوئے، جو یوسف علیہ السلام کے غم میں پہلے ہی نابینا ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگے ایک کو تو تم چھوڑ آئے تھے، دوسرے کو بھی چھوڑ آئے۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ابا جان اب ہم جا کر ضرور لے آئیں گے۔ کہنے لگے نہیں، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں تو اس کی شکایت اور یہ غم اپنے رب کے سامنے پیش کروں گا، وہی میری مدد کرے گا۔ لیکن دیکھنا، اذهبوا، تم جا تو رہے ہو بنیامین کو لینے، فتحسسوا من یوسف، اس کے بھائی یوسف کو بھی ذرا تلاش کر لینا رستے میں۔ اتنا عرصہ ہو گیا لیکن اللہ سے جو امید اور جو یقین تھا اللہ پر وہ نہیں ٹوٹا۔ خود ہی کہنے لگے لا تیسوا من روح اللہ، بیٹا یہ مت کہنا کہ وہ تو بہت پرانا کھو گیا، مر گیا ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ مایوس تو صرف کافر قوم ہی ہوتی ہے۔ اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ پھر جب وہ دوبارہ آئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ میں ہی انما انا یوسف، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے آپ ہی یوسف ہیں۔ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اذهبوا بقمیصی، جاؤ میری قمیض لے جاؤ اور اپنے فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میرے والد کے منہ پر ڈالنا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور سب گھر والوں کو لے آؤ مصر۔ جب وہ لے آئے تو جب یوسف علیہ السلام کے ہاں پہنچے، فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے اس تخت پہ بٹھایا جس پر وہ خود بیٹھا کرتے تھے، اور پھر ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، وہ سارے کے سارے یہ دیکھ کر سجدہ تعظیمی میں جھک گئے احتراماً۔ قال یا ابتی، اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان، ھذا تعویل رؤیایا من قبل، وہ جو بچپن میں نے خواب سنایا تھا آپ کو کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس کی تعویل ہے کہ آج میرے ماں باپ میرے پاس ہیں اور 11 بھائی احتراماً میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں یوسف علیہ السلام کی وہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ تعالیٰ اتنے انعام و اکرام کیے ہیں، توفنی مسلمن، اب جب مجھے فوت کرے تو مسلمان فرما برداری کی حالت میں فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا ہے لقد کان فی قصصہم، یہ قصے ہم اس لیے بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے ہیں واقعات عبرۃ لأولی الالباب، تاکہ اس کے ذریعے عقل مند لوگ سبق حاصل کریں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑی گئی ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن یہ تو تصدیق کرنے والی ہے، وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والی ہے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور یہ رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔